جو ہے وہ آج یہاں پہ ہم اکٹھے ہوئے ہیں اور اس تقریب کا اہتمام کیا ہے. اس کا مقصد کوئی یہ نہیں ہے کہ آپ کو ہم نے یہ آپ کا قرض جو ہے وہ ادا کرنے کے لیے تو اس کو ہم نے کوئی ایونٹ کے طور پہ جو ہے وہ رکھنا تھا. ایونٹ یہی ہے کہ آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں اپنے شہداء کو یاد کرنے کے لیے، ان کے احترام کے لیے، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں، کیونکہ وہ قومیں جو اپنے شہداء کی عزت نہیں کرتی، جو اپنے شہداء کو یاد نہیں کرتی، وہ قومیں جو ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتی. ایک پنجابی شاعر نے بہت خوبصورت الفاظ میں یہ کہا ہے کہ جدوں ڈردا خون شہیداں دا تقدیر بدلتی قوماں دی. تو یہ شہداء کا یہ جو قربانی ہے یہ قوموں کی تقدیر جو ہے اس کو بدل دیتی ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہمیں ایسی تقاریب میں جو ہے وہ گفتگو کرنے اور جو ہے وہ بات کرنے کا سلیقہ تو شاید ہم سے زیادہ کوئی نہیں جانتا، اور ہم ان چیزوں کو بڑے جو ہے وہ بہتر الفاظ میں جو ہے وہ کرتے چلے جاتے ہیں. لیکن اس بات کا مجھے افسوس ہے کہ یہ جو رقم جو تقریباً 1 ارب 22 کروڑ روپے بنتی ہے، یہ پچھلے 5-6 سالوں کی واجب الادا تھی. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کی مزدوری جو ہے وہ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اسے ادا ہونی چاہیے، تو ایک شہید کا جو پوری قوم کے اوپر قرض ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ شہید کی دعا سے پہلے جو ہے وہ قوم کو ادا کرنا چاہیے. دعا کی تو ویسے بھی خیر وہ ہم اپنی مغفرت کے لیے جو ہے وہ کرتے ہیں، شہید کو جو ہے وہ کسی کی بخشش کی جو ہے وہ دعا کی ضرورت جو ہے وہ نہیں ہوتی. تو یہ کیوں کر یہ قرض جو فوری طور پہ ادا ہونا چاہیے تھا، اور میری جو بہنیں، میری بیٹیاں جہاں پہ موجود ہیں اور جن بچوں کی آپ نے یہاں پہ گفتگو سنی ہے، کتنے خوبصورت شائننگ بچے ہیں، تو ایسے بچوں کا، ایسی فیملیز کا ان کو انتظار کرنا پڑے 4 سال 5 سال 6 سال، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے انتہائی جو ہے وہ باعث شرمندگی ہونا چاہیے. اور یہ اس مرتبہ جب میں نے اسلام آباد پولیس آئی جی صاحب سے اور دوسروں سے کہا کہ بھئی آپ اپنی ضروریات سے متعلق جو ہے وہ آپ ہمیں بتائیں کہ کون کون سی چیزیں جو ہے وہ آپ کو اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے بہتر انداز سے فرض ادا کرنے کے لیے آپ کی ضرورت ہے. تو انہوں نے جب وہ چیزیں بتائیں تو میں یہ بالکل اس بات کو تسلیم کروں گا کہ یہ کوئی جو ہے وہ کوئی فرسٹ پرائیورٹی نہیں تھی. وہ دوسرے تیسرے چوتھے نمبر پہ اس کا ذکر آیا کہ جی یہ بھی ہے. اور پھر اس کے متعلق سوچ اس طرح سے پائی جاتی تھی کہ یہ رقم بہت بڑی ہے، 1 ارب 22 کروڑ روپے کی رقم ہے، اور اس وقت حکومت جو ہے وہ اس کی مالی پوزیشن کا حال یہ ہے کہ 1 روپے کو جو ہے وہ ہم قرض مانگ رہے ہیں اور ادھر ادھر جو ہے وہ ٹیکسیشن میں پڑے ہوئے ہیں. تو چلیں اس کو جو ہے وہ 2 مرتبہ کر دیا جائے، ایک آدھے ہی سال کر دیے جائیں، آدھے اگلے سال کر دیے جائیں. لیکن میں نے کہا کہ یہ رقم بڑی ہے، تو پھر معاملہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے وصول کرنی ہے، جن لوگوں کا حق ہے، جن لوگوں کا قرض ہے اس قوم کے اوپر، تو ان کا بھی تو حق اتنا ہی بڑا ہے نا. تو ہمیں ہر قیمت پہ جو ہے وہ سب سے پہلے اس رقم کو جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے. کسی اور جو ہے وہ کسی اور جگہ پہ کٹ لگتا ہے تو لگے، لیکن یہ رقم جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ سب سے پہلے جو ہے وہ ادا کرنی چاہیے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کا یہ تو رائے امتیاز ہے. انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ ٹھیک ہے اسٹاٹری ویجز کو وہ ہمیشہ جو ہے وہ ترجیح دیتے ہیں، اور ہمیشہ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اخراجات میں جو ہے وہ کمی لائی جائے. لیکن ان معاملات میں کبھی بھی انہوں نے جو ہے وہ بخل سے یا کبھی بھی جو ہے وہ انہوں نے جو ہے وہ اس طرح سے نہیں کیا کہ ان چیزوں کو جو ہے وہ ڈیلے کیا جائے. اور جیسے ہی یہ بات میں نے جب باقی آپ کے جو مطالبات تھے ان کے ساتھ جب میں نے سب سے پہلے اس بات کو رکھا کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے شہداء کو جو ہے وہ ان کا قرض جو ہے وہ ہمیں ادا کرنا چاہیے، تو انہوں نے کوئی دوسری اس میں جو ہے وہ بات نہیں کی. انہوں نے کہا کہ یہ رقم 1 ارب 22 کروڑ کیا، یہ 22 ارب
1 करोड़ भी हो तो फिर भी हमें जो है वो इसी साल देनी चाहिए, और 30 जून से जो है वो पहले ये जो है वो हकदारों तक जो है वो ये रकम जो है ये पहुंचनी चाहिए। आपके इल्म में है कि हमारे तकरीबन 80,000 के करीब जो है वो हमारे जो है वो शहरी शुहदा हैं जो हमने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, जराइम पेशा लोगों के ख़िलाफ़ जो है वो हमने जंग लड़ी है। इसमें 80,000 के करीब जो है वो हमारे आम शहरी जो है वो शहीद हुए हैं। 12,000 से ऊपर जो है उन शुहदा की तादाद है, जिसमें पुलिस है, रेंजर्स है, FC है, हमारी मुसल्लह अफवाज के हमारे नौजवान जवान और हमारे ऑफिसर्स हैं। इसी तरह से जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, अस्करी एजेंसीज़ हैं, उनके जो है वो शुहदा हैं। तो हमने इस कौम ने बहुत बड़ी कीमत जो है वो अदा की है, और इस जानी कीमत के साथ साथ जो है वो कोई तकरीबन 150 अरब रुपए के से ज़्यादा जो है वो हमने वो नुकसान उठाया है इकॉनमी के हिसाब से। और आज जो हमारी इकॉनमी की सूरत हाल है उसमें ये चीज़ें भी जो है वो शामिल हैं कि हमने न सिर्फ एक तरफ जो है वो शुहदा की सूरत में या वो हमने इंतहाई कीमती बेटों और भाइयों की कुर्बानी दी है इस मुल्क को कायम रखने के लिए, इस मुल्क के वजूद को कायम रखने के लिए, और साथ ही इस मुल्क में अमन कायम करने के लिए हमने ये कीमती नजराने जो है वो हमने निछावर किए हैं और ये कुर्बानियाँ दी हैं। और उसके साथ साथ हमने इकॉनमी जो है उसको भी जो है वो आज जिस सूरत हाल में हम पहुँचे हुए हैं, जिस सूरत हाल हमें दरपेश है कि हम 1 अरब रुपए के लिए यानी 1 अरब डॉलर के लिए जो है वो हम IMF के जो है वो साथ जो है वो नेगोशिएशन में पड़े हुए हैं, और वो हमें तिगड़ी का नाज जो है वो IMF जो है वो नचा रहा है, और वो अमदाद जो है वो जो देनी है किस्त उसने वो मेरा ख्याल है 1 या 1.5 अरब डॉलर है। और यहाँ पे हमने पिछले सालों में 150 अरब डॉलर का जो है वो इकॉनमी के हिसाब से भी जो है वो हमने जो है वो नुकसान उठाया है। और आप यकीन करें कि ये पिछले दिनों में तकरीबन कोई 1 महीना जो है हमने अपनी भरपूर कोशिश की, हमने हर तरह से जो है वो हर जवाब पेश किया, हर आर्गूमेंट पेश किया कि हमें किसी न किसी तरह से जो है वो तेल की कीमतें जो है वो ना बढ़ानी पड़ी, क्योंकि तेल की कीमतें को बढ़ाने से जो है वो लाजमी अमर है कि उससे महंगाई का जो सैलाब आया है या आना था उसमें आम आदमी जो है वो मुतासर होता। हमारी हुकूमत और ख़ास तौर पे PMLN की लीडरशिप जो है किसी तौर पे भी हम ये नहीं चाहते थे कि हम जो है वो इस सूरत हाल से दो चार हों और जो है वो हम इन कीमतों को जो है वो बढ़ाएँ। हमने ये भी सोचा और एक से ज़ायद बार सोचा और हमने ये फ़ैसला भी किया कि हमें इस काम को करने की बजाय हमें जो है वो इलेक्शन में चले जाना चाहिए और फ्रेश मैंडेट लेके आना चाहिए। लेकिन सूरत हाल ये थी कि जो मुल्क की इकॉनमी की सूरत हाल है उसमें अगर अगले 3 माह जो है वो इस मुल्क को केयर टेकर सेटअप के हवाले करते तो फिर भी ये सूरत हाल सामने आ रही थी और तमाम इकॉनमिस्ट ये कह रहे थे कि जनाब मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, ये आप इलेक्शन ढूंढते फिरेंगे, इलेक्शन वेक्शन आपको कोई नहीं मिलेगा, और जब मुल्क डिफ़ॉल्ट करेगा तो फिर ये नापैद हो चुकी थी, इसको दोबारा उगाया है, इसको दोबारा जो अनारकी और जो अफरा तफरी जो है वो मुल्क में फैलेगी उसका फिर जो है वो कोई अजाना नहीं होगा किसी के पास। आपको हर कीमत पे IMF के साथ ये एग्रीमेंट करना है और अगर ये एग्रीमेंट नहीं होगा तो फिर ये मेल्ट डाउन होगा। ये वो मजबूरी थी और ये वो मजबूरी है कि इस मजबूरी के तहत जो है वो हमें फिर इस तरफ जो है वो आना पड़ा। अगर हमें ये मौका मिलता या हमें ये अपॉर्चुनिटी अवेयर होती कि हम इससे बच सकते तो हम वल्लाह इससे बचना चाहते थे, और हम ये नहीं चाहते थे कि लोग ये कहें कि जी हमने कीमतें बढ़ाई हैं और उन कीमतों की बढ़ने की वजह से जो है वो महंगाई आई। और ये इसमें कोई शुबा नहीं कि ये IMF का मुआहदा जो है ये इल नेगोशिएटेड था, इसके ऊपर सही तौर पे नेगोशिएशन नहीं हुई, इसके ऊपर सही तौर पे फिर अमल भी नहीं हुआ। इस अमल को अगर पिछले 3 सालों में बदतरीन जो है वो
بہتر انداز سے کیا جاتا تو شاید آج ہمیں اس قسم کی صورتحال سے جو ہے وہ سامنا نہ کرنا پڑتا۔ ایک تو معاہدہ غلط کیا، لیٹ کیا، اور اس کے بعد اس کے اوپر عمل درآمد میں ایسی جو ہے وہ خامیاں چھوڑی گئی، اور اس کے بعد پھر اب جو ہے وہ وہی بات کہ اب جو ہے وہ ایک اور نیا بیانیہ جو ہے وہ لے کے جی دیکھیں جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ میں آپ کی اس مجلس کو اور اپنے شہداء کی اس تقریب کو جس میں ہم ان کی عزت، ان کے احترام، ان کے شکریہ، میں تو بالکل اپنے ذہن میں یہ رکھتا ہوں کہ ہم ان شہداء کا شکریہ ادا اس لیے کرتے ہیں کہ وہ یقیناً جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ زندہ ہے، ہمیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، وہ ہم میں موجود ہیں، ہم ان کو جو ہے وہ محسوس کر سکتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے۔ تو میں اس تقریب کو جو ہے وہ یہ سیاسی طور پہ جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ بات نہیں کرنی چاہتا، لیکن میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ یقیناً آپ بھی جو ہے وہ ان چیزوں سے متاثر ہیں، آپ بھی اس مہنگائی سے جو تیل کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے، اس کو آپ بھی فیس کر رہے ہیں، تو اس لیے میں نے یہ تھوڑا سا اس کے اوپر بات کی ہے۔ لیکن میں یہ بات بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ اس ملک کی جو اکانومی ہے، اس ملک کی اکانومی بھی اور اس ملک کی جو لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ہے، یہ پولیٹیکل کنسنسس کے بغیر جو ہے یہ ممکن نہیں ہے۔ جب تک تمام سیاسی قوتیں جو ہیں وہ سر جوڑ کے نہیں بیٹھیں گی، جب تک وہ اس بات کو یہ محسوس نہیں کریں گی کہ ہم نے قوم کو، ملک کو جو ہے وہ اس عمر سے نکالنا ہے، تو اس وقت تک اس کا حل جو ہے وہ شاید کسی کے لیے جو ہے وہ ممکن نہیں ہوگا۔ اور اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ تمام سیاسی قوتیں اس ملک میں، تمام سیاسی جماعتیں، کوئی چھوٹی ہو کوئی بڑی ہو، سارے جو ہے وہ ایک جگہ پہ بیٹھے ہیں، سارے جو ہے وہ سر جوڑ کے بیٹھے ہیں۔ صرف ایک فرد واحد ہے کہ جو انارکی، افراتفری اور فساد فی الارض کے اوپر جو ہے وہ بضد ہے۔ وہ سب کو گالیاں دیتا ہے، وہ سب کو برا کہتا ہے، صرف اپنے آپ کو جو ہے وہ اچھا سمجھتا ہے، کسی کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، ہر کسی کو کہتا ہے کہ میں فلاں کو بھی نہیں چھوڑوں گا، فلاں کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ حالانکہ ایک انسان جو ہے وہ کیا کر سکتا ہے؟ میں کہوں میں فلاں کو نہیں چھوڑوں گا، وہ بھئی میری اوقات کیا ہے؟ ایک انسان کی اوقات کیا ہے؟ ایک چھوٹا سا مرض جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ صاحب فراش کر دیتا ہے۔ وہ لوگ جن کی آنکھ کے اشارے سے ہر چیز جو ہے وہ پورے ملک میں ہل جایا کرتی تھی، آج وہ خود بستر پہ جو ہے وہ ہلنے کے قابل نہیں، ان کو ہلانے کے لیے بھی ہے وہ 2-3 اٹینڈنٹس ہیں، ان کو جو ہے وہ ضرورت پڑتی ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ اس قسم کی گفتگو کہ میں چھوڑوں گا نہیں، یہ تکبر اور یہ غرور جو ہے یہ نہ صرف انسانوں کو تباہ کرتا ہے، بلکہ اگر کسی پوزیشن میں لوگ ایسے خیالات رکھتے ہو تو وہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ قوموں کے لیے بھی جو ہے وہ تباہی کا باعث ہوتا ہے۔ پوری قوم کا کنسنسس ہے، پوری قوم یہ سمجھتی ہے کہ اکانومی جس صورتحال میں ہے، جب تک سب لوگ مل کے نہیں بیٹھیں گے تو اس وقت تک ملک کو جو ہے وہ آگے نہیں لے جایا جا سکتا۔ ایک آدمی ہے جو وہ اسی بات کے اوپر لگا ہوا ہے کہ جی میں یہ نہیں کروں گا تو میں یہ کر دوں گا، میں لانگ مارچ کروں گا، میں ٹی چوک پہنچ جاؤں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں جلسہ کروں گا، میں جلوس کروں گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو پوری قوم کو محسوس کرنا چاہیے، اور ہمیں اس چیز کو جو ہے وہ شناخت کرنا چاہیے۔ ایسے لوگوں کو کوئی کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اکیلا کہے کہ جی میں آگے یہ کر دوں گا۔ کر سکتے ہوتے تو پھر پچھلے 4 سال میں کر لیتے آپ۔ 4 سالوں میں کیوں نہ آپ نے ملک کی جو ہے وہ تقدیر کو بدل دیا؟ آپ نے تقدیر بدلی تو صرف فراغ گوگی کی، آپ نے تقدیر بدلی تو صرف احسن گجر کی، جن کی ہر جگہ پہ جو ہے وہ پراپرٹی جو ہے وہ نکل رہی ہے، ہر جگہ پہ ان کے قصے کہانیاں جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں۔ ان کا تو کبھی آپ نے جواب نہیں دیا، ان کی تو آپ پہ ہمت نہیں ہے کہ آپ بتائیں کہ وہ کون تھی، وہ کون تھا۔ اور یہ ہر جگہ سے جو ہے وہ یہ میرے شہر وہ فیڈمک جو ہے وہاں سے کوئی کل جو ہے وہ پتہ نہیں کوئی 2 ارب روپے کا کوئی کمپنی کو، اور کوئی میرا خیال ہے اس طرح کا کوئی وہاں پہ جو ہے وہ گھپلا جو ہے وہ بھی نکلا ہے۔ تو میری یہ استدعا ہے آپ سے بھی، جو سامعین ہیں ان سے بھی، اور جو لوگ مجھے سن رہے ہیں، کہ اس ملک کو بہت قربانیوں سے ہم نے حاصل کیا،
1947 کو بھی یہ ملک جو ہے یہ پلیٹ میں رکھ کے ہمیں نہیں ملا۔ ایک طویل جدوجہد، 100 سال کے قریب جدوجہد، جس میں فریڈم فائٹرز کی قربانیاں، ان کی شہادتیں، وہ بھی ایک 90-100 سال کے اوپر محیط عرصہ ہے کہ جس میں لوگوں نے جدوجہد کی، لوگوں نے 5-5 7-7 سال جیلوں میں گزارے۔ ہمارے بڑے بڑے قائدین جن کے ہم نام جو ہے وہ کتابوں میں پڑھتے ہیں، انہوں نے جیل میں جو ہے وہ چکی کی مشقت کی، اور اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ بعد وجود میں آیا۔ اور پچھلے 74 سال جو ہے اس میں بھی ہم نے کبھی کسی وجہ سے اور کبھی کسی وجہ سے، اور پچھلے تقریباً کوئی 20-25 سال سے دہشت گردی کی وجہ سے جو ہے وہ ہم نے قربانیاں جو ہے وہ دی ہیں۔ اور ہمارے شہداء کی ایک لمبی فہرست جس کا میں نے ذکر کیا، اس میں 1.5 لاکھ آدمی ایسا ہے جو کہ اپنی زندگی سے ہاتھ تو نہیں دھو بیٹھا، شہادت تو نہیں، لیکن وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک شہادت ہی کی قسم ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ معذور ہو جائے، وہ اپنی زندگی کو جو ہے وہ بہتر انداز سے جو ہے وہ گزارنے کے جو ہے وہ قابل نہ رہے۔ وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی قربانی جو ہے وہ شہادت سے کے برابر قربانی ہے وہ بھی، کہ ایک آدمی جو ہے وہ اپاہج ہو جائے، وہ معذور ہو جائے۔ تو یہ بہت قربانیوں کے ساتھ جو ہے وہ ہم نے یہ ملک حاصل کیا ہے۔ تو اس ملک کو آگے لے کے جانے کے لیے، اور اس ملک کو ایک ایسا ملک کہ جس میں سبھی خوشحال ہوں، سبھی کو جو ہے وہ ایک بہتر زندگی جو ہے وہ گزارنے کا موقع ملے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب مل کے ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھیں۔ سیاست جو ہے وہ یہ کوئی صرف سیاستدانوں کا یا سیاسی جماعتوں کا کام نہیں ہے، یہ ہر فرد کا کام ہے۔ ہر فرد نے اپنا ووٹ دینا ہے، ہر فرد کو اس کے اوپر غور کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اور مستقبل کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے وہ نہ صرف اپنا فیصلہ کرنا چاہیے، بلکہ اس فیصلے کے مطابق جو ہے اس اپنے حق رائے دہی کو جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ اس وقت ملک جس صورتحال میں ہے اس میں قوم جو ہے وہ بہتر فیصلہ کرے گی، اور ایسی قوتوں کو اور ایسے لوگوں کو جو ملک کو کنسنسس کے ساتھ، اتفاق رائے کے ساتھ آگے جو ہے وہ بڑھانا چاہتے ہیں، ان کا ساتھ دے گی، تاکہ ملک جو ہے وہ ایک پرامن اور ایک جو ہے وہ بہتر ملک کے طور پہ جو ہے وہ آگے بڑھے۔ میں آخر میں کیونکہ اس بات کا ذکر ہوا ہے کہ جو یہ مجھے بتایا گیا ہے کہ یہ کوئی تقریباً جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ اس میں ایک ہمارے ڈپٹی کمشنر تھے، ان کی ڈپٹی کمشنر نعمان افضل افریدی سمیت جو ہے وہ معصوم شہریوں کے قاتل 514 مقدمات تھے، اور کوئی 200 سے زائد ڈکیٹی کی وارداتیں، اور جیسے اینکر صاحبہ نے بتایا کہ کوئی 3 ارب روپے کے قریب جو ہے وہ مال مسروقہ۔ یہ بلال ثابت نامی جو ڈاکو اور دہشت گرد تھا، یہ اسلام آباد پولیس نے، راولپنڈی پولیس نے اور آئی بی نے، یہ ایک مشترکہ جو ہے وہ آپریشن تھا، تو اس میں جو ہے وہ اس کو جہنم حاصل کیا گیا۔ میں تمام لوگوں کو جنہوں نے اس آپریشن میں حصہ لیا، میں سب کو شاباش بھی کہتا ہوں، ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور میں آئی جی صاحب سے کہوں گا کہ آپ ان کے لیے جو ایوارڈ ہیں، میڈل ہیں، کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ 2018 کے بعد جو ہے وہ پولیس میں جو پولیس کیٹیگری کے ایوارڈ اور میڈلز ہیں، ان کو ویسے ہی ان کا چیپٹر ہی کلوز کر دیا گیا ہے۔ تو یہ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے، آپ اس کو دوبارہ سے جو ہے ریوائیو کریں، اور ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کے ایسے دہشت گرد کو، ایسے جرائم پیشہ گروہ کو جو ہے وہ جہنم حاصل کیا ہے، ان کی جو ہے وہ بھرپور جو ہے وہ حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ جو دہشت گرد ہیں، جو لوگوں کے جان و مال کے دشمن ہیں، جو اس ملک کے امن کے دشمن ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ ہماری گورنمنٹ میں کوئی جگہ نہیں ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کوئی سپیس نہیں ہونی چاہیے۔
پولیس کو، باقی انٹیلیجنس ایجنسیز کو ان لوگوں کے پیچھے جانا چاہیے، اور بالکل ان لوگوں کو جو ہے وہ قطعاً کوئی موقع نہیں ملنا چاہیے کہ یہ لوگ جو ہیں، یہ لوگوں اس ملک کا اور لوگوں کا امن جو ہے اس کو جو ہے وہ خراب کریں۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ قانون کے مطابق جو ہے وہ معاملہ کیا جائے تو وہ عدالتوں میں پیش ہو، وہ اپنے آپ کو سرنڈر کریں، اور سرنڈر کرنے کے بعد جو ہے وہ عدالتوں میں جائیں، وہاں پہ جو ہے وہ ایویڈنس پیش ہو، اور اس کے بعد اگر کوئی بے گناہ ہے تو وہ بے گناہ ہے، اور اگر کوئی گناہ گار ہے تو اسے جو ہے وہ قرار واقعی سزا ملنی چاہیے۔ میں اسلام آباد پولیس کو اور دوسری ایجنسیز کو جنہوں نے اس آپریشن میں حصہ لیا، میں ان کا اپنی طرف سے بھی، قوم کی طرف سے بھی شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ ایسے لوگ جو ہیں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے، ان کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، یہ یا تو جیل میں ہو یا پھر جہنم واصل ہو۔ ایسے لوگوں کو قطعاً یہ موقع نہیں ملنا چاہیے کہ وہ جو ہے وہ لوگوں کی زندگی کو جو ہے وہ خراب کرے اور لوگوں کی زندگی کو ڈسٹرب کرے۔ میں آخر میں دوبارہ جو ہمارے شہداء کی فیملیز یہاں پہ بیٹھی ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ یہ آپ کے جو بقایا جات ہیں، یہ آپ کو اس میں قطعاً کوئی جو ہے وہ ایک دن کی بھی ڈیلے نہیں ہوگی۔ یہ پوری رقم جو ہے وہ 1 ارب 22 کروڑ روپے جو ہے یہ آپ کو جو ہے وہ آپ تک پہنچے گی، جو آپ کا کلیم ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کے کوئی مسائل ہوں گے،